امام قرطبی نے روایت بیان کی، صاحب مشکات نے بھی، اور بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر کوئی ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ آیت جب تلاوت کی فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ فبکا، اور ساتھ ہی آنسو ڈھلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریلو اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا میرے محبوب کی خدمت میں حاضری دے، میرا سلام کہہ، فصلہ ما یبکیک، اور جا کے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو؟ اللہ کو نہیں پتا کہ محبوب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کہا جا پوچھ کے آ تو محبوب کیوں رو رہے ہو؟ وَرَبُّكَ عَالَمْ، جبریل سنو میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے، لیکن جاؤ تم پوچھ کے آؤ۔ حاضر ہوئے، سلام کہا، عرض کی مالک کا سلام ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تم روتے کیوں ہو؟ تو حضور نے فرمایا میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل پھر حاضر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل پھر جا میرے محبوب کے پاس، اور جا کے محبوب سے کہہ ان اللہ یقول لک، میرے محبوب سے جا کے کہہ دے کہ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب غم نہ کرو، جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے، جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے محشر کے دن، اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب سر تو اٹھائیے، سر تو اٹھائیے، جو کہو گے مان لیں گے، سل توتا واشفے تشفع، لیکن حضور سر اٹھا کے کہیں گے اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب اب کیا ہے؟ حضور پھر سر اٹھائیں گے تو امتی امتی کہیں گے، تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی ایمان ہے میں اس کی بھی مغفرت فرماتا ہوں۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں اس کی بھی مغفرت فرماتا ہوں۔ حضور پھر سر رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا، محبوب سر اٹھاؤ اب کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، حضور عرض کریں گے مالک تو مجھے اختیار ہی دے دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا جس کو چاہتا ہے جہنم سے نکال کے لے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ اہل بیت کے ہاں یہ آیت۔ اللہ اکبر، کتنے کرم ہو جائیں گے حضور کے صدقے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا نا، وہ تو کیفیت ہی کوئی اور ہوگا۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضیٰ کی گواہی ہے۔ مجھے ایک بڑی پرانی نعت یاد آ گئی، اسی آیت پہ میں نے لکھی تھی، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔
فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے والد اس وقت وصال کر گئے تھے جب حضور ابھی شکم مادر میں تھے۔ ابن حشام نے سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے عرض کی مالک تیرا محبوب جو مقصود کائنات ہے اس کا تو باپ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم کیوں پریشان ہو، آنا کافلہ و آنا حافظہ و آنا ناصرہ، اس کی کفالت بھی میں کروں گا، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، اس کی مدد بھی میں کروں گا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں عام بچہ 10 دنوں میں جتنی پرورش پاتا تھا حضور ایک دن میں اتنی پرورش پا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفالت ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ معنی ہے ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دے دیا، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دوسرا معنی یتیم کا، آپ نے کبھی مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کے اندر ایک سیپ لی ہوتی ہے انہوں نے، جس کے اندر وہ اس کاسے کے اندر بہت کچھ ڈالتے ہیں، یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور سمندر کی سطح پر یوں سیپ تیر رہی ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ابر نیساں کے قطرے اس سیپ میں پڑتے ہیں، اور جب اس میں پانی آتا ہے تو یہ قدرتی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بند ہو جاتی ہے پھر تہے بحر میں چلی جاتی ہے۔ سینکڑوں سال سیپ اپنے اندر ابر نیساں کے ان قطروں کی تربیت کرتی ہے، پھر وہ پانی کے قطرے موتی بن جاتے ہیں، پھر وہ کبھی باہر آئیں تو وہ بڑے بیش قیمت موتی ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سیپ نے منہ کھولا، بارش کا ایک قطرہ ٹپکا، مطلع صاف ہو گیا، سیپ اپنی فطرت کے مطابق بند ہو گئے، اب سیپ کے دامن میں صرف ایک قطرہ ہے، اسی ایک قطرے کو لے کر وہ تہ میں چلی جاتی ہے اور ساری صلاحیتیں اس ایک قطرے پہ لگا دیتی ہے، اور وہ جو موتی جب بنتا ہے وہ چمک میں، قیمت میں، آب و تاب میں، روشنی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم نے آپ کو وہ در یتیم پایا، فآبا، اور ٹھکانہ بھی دے دیا۔ بعض کا موتی ہوتا ہے لیکن موتی کسی اچھی جگہ پہ رکھا نہیں جاتا، محبوب اس موتی کے قدر کرنے والے عمر و ابو بکر تھے، عثمان و علی تھے، بلال حبشی تھے۔ اگر تو بیش قیمت موتی ہے تو محبوب جو تیرے قدر کرنے والے ہیں وہ بھی تو ہم نے کتنے باکمال لوگ تھے۔ علم یجدک یتیمن فآویٰ، یہ مجازی اس کا معنی ہے جو امام قرطبی نے بیان کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ عطا کر دیا۔ بہت سارے لوگ یہاں بھٹک گئے، بہک گئے۔ کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، سو ہدایت دی، کسی نے کہا ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا، کوئی بولا ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، کسی نے لکھا ہم نے آپ کو بہکا ہوا پایا۔ تراجم لے لیں آپ آغاز سے، آپ کو یہ تراجم ملیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ قرآن کی روح کے مطابق کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ما دل صاحبکم، آپ کا جو آقا ہے وہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ نبی بچپنے میں بھی نبی ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی گناہگار شخص کو بعد میں نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا جائے اور لوگ اس کے ماضی پہ تان کریں۔ اللہ نے جس کو نبوت کا تاج عطا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے بچپنے کی بھی، اس کے لڑکپن کی بھی، بلکہ اس کی نسل کی بھی اور اس کے آباء و اجداد، اس کے حسب و نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ میرے نبی پر کوئی تان کی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ کا نبی کسی دور کے اندر بھی گمراہ نہیں رہا ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ کل آپ کیا کرتا رہا اور آج ہمیں عقل اور شعور دینے آ گیا ہے۔ تو ما دل صاحبکم، تمہارا آقا جو ہے یہ کبھی بھی گمراہ، تو پھر یہ اللہ کا لفظ جو ہے تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ ووجدک ضالا، تو اس کا وہی مفہوم ہوگا
جو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار روتے تھے اور بار بار یوسف یوسف پکارتے تھے، تو بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم اے فی محبتک القدیم، انہوں نے کہا آپ اس پرانی محبت میں ہی ابھی تک، اب یوسف تو قصہ پارینہ بن گیا ہے اور آپ اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، یوسف گم گشتہ واپس تو نہیں آئے گا اور تم اس پرانی محبت میں ہو، تو وہاں دلال کے لفظ بولے گئے۔ تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے قرآن سے دیکھیے کہ قرآن نے اس کا معنی اس لفظ کا کیا کیا، تو یہاں دلال کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا یہی ترجمہ کیا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا، اس قدر محبت میں تم آگے بڑھے ہوئے تھے، پھر ہم نے تمہیں راستہ عطا فرما دیا اور اپنے قرب کی دولت عطا کر دی۔ یہ ہے مفہوم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ویسے امام صدی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے فی قوم ضلال فَہَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، یعنی ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا اور آپ کے صدقے سے ان کو ہدایت عطا فرمایا۔ اگر دلال کا لفظی معنی کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ طَالِبًا لِلْقِبْلَةِ فَهَدَاكَ إِلَيْهَا، ہم نے آپ کو قبلے کا طالب پایا تو ہم نے آپ کو قبلہ عطا کر دیا۔ بڑے معنی اس کے یہاں بیان فرمائے گئے ہیں، طلب کے معنی میں بھی ہے، تحیر کے معنی میں بھی ہے، اور عرب میں اکیلا درخت جو جنگلوں میں کھڑا ہوتا اور لوگ جب راستہ بھول جاتے تو اس درخت کے پاس آ کے پھر سمت متعین کرتے، اس کو بھی عربی میں دال کہتے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو وہ دال درخت کی صورت میں پایا، یعنی جو بھی گمراہ آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا پھر وہ گمراہ نہ رہا، اس کو راستہ مل گیا اور وہ منزل مقصود پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو کنگال پایا اور غنی کر دیا۔ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے، اور دوسرا کہ ہم نے آپ کو حجج اور براہین عطا کر کے آپ کو غنی کر دیا اور آپ دین کے اندر غنا کے مرتبے پہ فائز المرام ہوئے۔ دوسری بات کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سارے خزانے کھول دیے اور سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں دے۔ حضور فرماتے اوتی تو مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دیے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور محبوب بھی دل کھول کے بانٹ رہے ہیں، اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ نے دباؤ نہیں ڈالنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور محبوب سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، جھڑکے تو وہ کہ جس کے خزانوں میں کمی کا ڈر ہو۔ محبوب ہم نے تو تمہیں غنی کر دیا ہے، تم بانٹتے جاؤ، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیا کہ محبوب خود کہہ رہے ہیں سل یا ربی یا ربی، یا ضرورت ہو تو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنا قرب دے دو۔ فرمایا یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگ لو۔ ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ کی چوکھٹ سے وہ کسی نے کہا تھا کہ حاتم تائی ایک 12 دری میں بیٹھا تھا اور ایک سائل آیا، اس نے مانگا، اس نے جھولی بھری، وہ پھر بہروپ بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم تائی نے پہچان لیا کہ یہ بھی لے کر گیا قرار، لیکن اتنا دریا دل تھا، اس نے پھر اس کو جتلایا نہیں، پھر جھولی میں خیرات ڈالی۔ وہ تیسرے دروازے سے ایک اور روپ دھار کے آیا، اس نے پھر دیا۔ 12 دروازوں سے وہ 12 روپ دھار کے آیا، لیکن اتنا سخی دل تھا حاتم تائی، اس نے ہر بار دیا۔ من انداز قدت را می شناس، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، تو جس رنگ میں مرضی آ جا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے ہر بار پہچانا اور ہر بار